حضور علیہ السلام آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خون کے دریا میں ہیں اور ان کے پیٹوں میں پتھر ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بدبخت ہیں جو سود کھاتے تھے۔ سود لینا، سود دینا، سود کی رقم پہ گواہ بننا، وزر میں گناہ میں سب برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنی سختی کے ساتھ ہمیں سود سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، کسی شخص سے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، سود خور سے اعلان جنگ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو اللہ جنگ کا چیلنج دے تو پھر اس کے پلے بچتا کیا ہے؟ اس کے پاس رہتا کیا ہے؟ اس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ جسے اللہ کہے کہ تیرے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، تیری میری جنگ ہے، تو پھر کیا کوئی مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہے؟ تو سود خور چین گوا بیٹھتا ہے، قرار لٹ جاتا ہے، باطن اجڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا کاروبار آگے نکل جائے گا، لیکن اس کا انجام رسوائی ہے۔ چونکہ اللہ جل شانہ جب کسی کو اعلان جنگ دے رہا ہے تو پھر اس کا نتیجہ شکست کی صورت میں اسے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت اور سکت نہیں ہے۔ تو وہ رسوا ہو جائے گا۔ قرب قیامت میں سود عام کر دیا جائے گا، مختلف ناموں سے سود ہوں گے، بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ سود نہ پہنچا ہر شخص کو اس کا دخان یعنی دھواں ضرور پہنچے گا۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاملات کو پاک رکھنے کی۔ مختلف ذریعوں سے مختلف پیکج لے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو سودی کاروبار میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ توکل کرو۔ غریبوں کی نسبت امراء دولت مند زیادہ پھنستے ہیں کہ کاروبار بڑے اوپر چلے جائیں۔ وہ نیچے دیکھیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو نان شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ سود نہیں لیتے۔ تو آپ اپنی مجبوریاں کیا بتا رہے ہیں؟ جی مجبوری ہے، کاروباری مجبوری ہے، تو وہ بھی گریز کر رہے ہیں۔ تو آپ تو اللہ نے آپ کو کروڑوں روپے دیے ہیں، اربوں روپے دیے ہیں، تو آپ صرف بڑھوتری کے لیے چاہ رہے ہیں؟ تو سود میں تو بڑھوتری ہے ہی نہیں۔ سود تو مال کو برباد کر دیتا ہے اور برکت رزق سے اٹھا لیتا ہے، سکون چھین لیتا ہے اور قرار زائل کر دیتا ہے۔ اس لیے سود خوروں کو اس عذاب میں مبتلا دیکھا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے ہیں اور غوطے کھا رہے ہیں اور ان کے پیٹوں میں پتھر ہیں اور پتھروں سے انہیں مارا جا رہا ہے اور کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی معلوم ہیں، طے ہیں، واضح ہیں، اور جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ اور حرام اور حلال کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں، زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے۔ جس نے اپنے آپ کو شبے والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ۔ اور جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا۔ تو ایک چیز طے شدہ ہے کہ حلال ہے، ایک چیز طے شدہ ہے کہ حرام ہے، درمیان میں کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو شک گزرا ہے، لوگوں کی بھی رائے مختلف ہے، تو آپ اس سے بچیں۔ آپ کھانا کھانے لگے، ایک شخص نے کہا اس میں یار زہر ملا ہوا ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں زہر نہیں ملا، تو آپ اس کھانے کو کھائیں گے؟ آپ ترک کر دیں گے۔ آپ کہیں گے شک پڑ گیا ہے تو میں اپنی جان جیسی متاع عزیز سے کھلواڑ کیوں کروں؟ اگر پہلا سچا ہوا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، تو کھانا اور لے لیتا ہوں، یہ نہیں کھاتا۔ تو آپ اس کو اگرچہ دوسرا بندہ زیادہ باوثوق ہو، لیکن آپ پھر بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جان کا مسئلہ ہے اور یہاں دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے شبے والی چیزوں سے بھی بچنے والا اپنا دین بچا لیتا ہے، اپنی آبرو بچا لیتا ہے، اور جو شبے میں پڑ گیا گویا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے اور اس کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ تو جس معاملے میں شبہ ہو جائے
تو اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر اپنا دین اور اپنی آبرو بچائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، چراگاہ کے قریب اگر آپ بکریاں چرائیں گے تو کسی دن کوئی بکری اچانک آپ سے چھٹ کے اس چراگاہ میں بھی جو ہے وہ داخل ہو جائے گی، اور بادشاہوں کی چراگاہ میں جو بکری داخل ہوگی پھر اس کی خیر نہیں ہوگی۔ تو فرمایا جس طرح بادشاہوں کی چراگاہیں ہوتی ہیں، اس طرح ایک اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جگہ بھی ہے، تو اگر تم ان کے قریب گئے تو پھر اس میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اور پھر یہ بات بیان کرنے کے بعد میرے حضور نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو اس لیے حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں۔ بعض اوقات کوئی فتویٰ بھی دے رہا ہوتا ہے تو پھر بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک۔ نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے، تمیزدار آدمی، اچھے خلق رکھنے والا، گفتگو میں بات کرنے میں سلیقہ رکھنے والا، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والا، حسن خلق نیکی ہے۔ اور فرمایا والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پہ آگاہ نہ ہو جائیں۔ جس سے آگہی لوگوں کی تیرے لیے تکلیف کا سبب ہے تو وہ گناہ ہے، تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کہ